نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 3-4 دن سے بلکہ ایک ہفتے سے 2-3 ایشوز جو ہیں وہ ہمارے ملک پاکستان میں بڑے مشہور ہو رہے ہیں، اور تقریباً ہر سطح پر، عوامی سطح پر بھی اور اشرافی سطح پر بھی ان کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ ان معاملات میں پہلے نمبر پر تو اسامہ بن لادن کا شہید ہونا، اور پھر دوسرے نمبر پہ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر۔ میں دونوں چیزوں کو ایک ہی نظریے میں، ایک ہی پیرائے میں دیکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام چل رہا ہے ہمارا، اس میں جو بار بار ہم جو گفتگو کرتے ہیں تعلیم کی، معاملات کی، شعور کی، ادراک کی، آگہی کی، وہ بہت ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ایسے معاملات پر ہمیں سامنے آتا ہے۔ اب گزشتہ دنوں جب وزیر اعظم صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا، تو میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ یہ اگر اسامہ بن لادن صاحب اگر اب شہید ہیں تو شہداء کا پھر ڈیکورم کیا ہوتا ہے؟ شہداء کی عزت کیسے کی جاتی ہے؟ تو کہاں ہیں ان کی باقیات؟ کہاں ہیں ان کے جو تمام جو ہے معاملات؟ یا پھر آپ نے کہیں کسی سے کچھ گفتگو فرمائی ہوئی سلسلے میں، یا آپ کی سرکار نے، یا آپ سے پچھلی سرکار نے، یا مطلب کم از کم انسان جب اتنے بڑے لیول پر ہوتا ہے تو اس کو تمام جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنی چاہیے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ 9/11 جو واقعہ بنایا گیا افغانستان کے لیے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ بنیاد تھی افغانستان میں داخلے کی؟ کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ڈرگز کا جو سب سے دنیا کا منافع بخش کاروبار سمجھا جاتا ہے، تیل کے بعد جو ہے ڈرگز ہے اور اسلحے کا، یہ 3 کاروبار ہیں پوری دنیا میں، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ ڈرگز کے کاروبار کو جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کرنے کے لیے امریکہ نے تمام معاملات کی کیے، اور اس کی وجہ پھر اسامہ بن لادن بنائی گئی؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دینے سے بالکل ہی ایک مختلف پیرائے میں چلی جاتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاتی حوالے میں ایوان میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں پڑھے لکھے جو ہماری بھلائی کے لیے وہاں موجود ہیں، ان کو اس بارے میں گفتگو کرنی چاہیے، یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے کہ یہ کیسے آپ نے گفتگو کر دی، اور اگر کرتی ہے تو پھر آپ اس کو پورا کریں۔ جبکہ جو حقیقت ہم جانتے ہیں یا ترتیب معمولی یعنی عوامی سطح پر اسامہ بن لادن کی جو سارے حساب کتاب معاملات ہیں، جو ان کا خاندان ہے، اب ان کا اسامہ بن لادن کا جو خاندان ہے، خود ان کی جو بھتیجیاں یا اب ان کے جو خاندان کی لڑکیاں کھیلیں وہ پورن سٹار ہیں امریکہ میں، کیا آپ اس بات سے واقف ہیں؟ تو یہ ایک ہو گیا ان کا اسامہ بن لادن کا۔ دوسرا تھا مندر کا۔ اب ان کا دونوں کا کنیکشنز کیسے میں مطلب سمجھتا ہوں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، مگر مندر کی گفتگو کہ اب آج کل یہ ہے کہ یہ اعلان ہوا ہے کہ اسلام آباد میں جو مندر کی تعمیر ہونے والی ہے، اور اس کو لے کے پھر عوام نے، کیونکہ ہمیشہ عوام ان معاملات پہ اپنے سوالات اٹھاتی ہے، تو اسٹامپ پیپر تک انہوں نے بنانا شروع کر دی ہیں جن میں بہت لمبی لمبی تحریریں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی چیز جو ہے وہ ہندوؤں پر بھی اسی طریقے کار سے امپلیمنٹ ہوتی ہو، اور یا عیسائیوں پر یا باقی اقلیتوں پر امپلیمنٹ ہوتی ہو۔ تو ان کو اپنی مذہب کے ساتھ جو ہے آزادی حاصل ہے، وہ اس پاکستان میں، ملک پاکستان میں اس آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ توحید کا، وحدانیت کا، اللہ کی وحدانیت کا انکاری ہو، شرک کرے، جو شرک عظیم جسے ہم کہتے ہیں، تو پھر ہم اس کو کیسے کوئی حقوق دینے کی گفتگو کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے، ملک پاکستان میں جو 2 قومی نظریہ تھا، جو تمام ترتیب تھی، اس کی بنیاد یہی تھی کہ ایسا ملک جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ، بلکہ تمام مذاہب کے لوگ اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب اگر جو عقیدہ ہندوؤں کا ہے وہ متصادم ہے مسلمانوں سے، تو اس میں مسلمانوں کا کیا کام بنتا ہے؟ مسلمانوں کا کام یہ بنتا ہے وہ اپنے کام سے، اپنے معاملات سے، اپنی ترتیب سے ایسا ایک انوائرمنٹ، ایسا ماحول کریٹ کرے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا شروع کر دیں۔ یہی دعوت تبلیغ ہے آپ کی، اور کیا ہے؟ لیکن اس سے ایسے موقع پر اسلام آباد میں مندر کی جو تعمیر کا فیصلہ کرنا، یا اس کی ہوائی اڑانا، یا جو بھی معاملات ہیں، وہ بڑی اور ساری چیزوں بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور جب اس وقت ایسے وقت میں جب مقبوضہ کشمیر کا معاملہ، لداخ کا معاملہ، چائنا کے ساتھ بھارت کا، اور تمام یہ ساری چیزیں، اور ایسے میں آپ ہندوؤں کے اس ایشو کو سامنے لے کر آئیں گے، تو کیا پاکستان میں ایک بہت بڑی کمیونٹی ہندو برادری نہیں ہے؟
کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ سندھ کے بہت جو ہے علاقوں میں آج بھی جو ہے وہ ہندو جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں؟ تو پھر آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ان کو دل آزاری کریں مختلف جو ہے عوامی سطح پر ان چیزوں کو اچھال کے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی حوالے میں کہ یہ کام تھا آپ کے ان علامہ مولانا موصوف تمام کا اور ان جو ہے وزارت مذہبی امور کے لوگوں کا جو بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں میں جو اس کے کام کی تنخواہ لے رہے ہیں۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ اسٹام لے کے گھومتی رہے اور اپنی بریت کا اظہار کرتی رہے جی کہ میرے ٹیکس سے یہ نہیں کرنا، میرے ٹیکس سے وہ نہیں کرنا۔ او بھائی، تمہیں کس نے پوچھا ہے کہ تمہارے ٹیکس سے کیا ہونا ہے یا کیا نہیں ہونا ہے؟ یہ اسلامی خلافت نہیں ہے جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، وہ اسلامی خلافت کی ترتیب ہوتی ہے۔ یہ ہے ملک پاکستان۔ ملک پاکستان میں نواز شریف سے پہلے 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہوا نواز شریف، پھر اس کی بیٹی پتہ نہیں کہاں پہ لگی ہوئی ہے، شہباز شریف کہاں پہ لگا رہا ہے، بھٹو، بھٹو سے بے نظیر سے بلاول زرداری، پھر زرداری خود صدر رہا ہے۔ آپ کا وزیر اعظم باہر کہیں گم غائب ہو چکا، غائب زمان ہو چکا ہے آپ کا وزیر اعظم شوکت عزیز، کہاں پر ہے، کدھر سے آیا تھا؟ کہتے ہیں عجیب مانوس اجنبی تھا، ہمیں تو حیران کر گیا۔ تو آپ کے ایسے ایسے معاملات ہیں جو آپ کو نہیں آپ کو پتہ لگ رہے ہیں، تو پھر ان میں یہ جو ہے اسٹامپ پیپرز اور جو سارے معاملات کیوں نہیں آتے ہیں آپ کے؟ کیا وہ آپ کا حرام نہیں کر رہے ہیں، آپ کی کمائی کو، آپ کے معاملات کو، آپ کی ترتیبوں کو، آپ کی اولاد کا حق نہیں مار رہے ہیں، کیا حساب کتاب نہیں کر رہے ہیں؟ سوال ان چیزوں کا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ یہ معاملات ایسے وقت میں اٹھائے کیوں جا رہے ہیں، اور اگر اٹھائی بھی جا رہے ہیں تو صحیح طریقے کار سے اٹھائیں۔ اسی لیے تعلیم کی کمی اور اس کا میں ہمیشہ رونا رویا کرتا ہوں کہ جب تک ہمیں بنیادی تعلیم صحیح طریقے کار سے نہیں دی جائے۔ میرے والد صاحب اللہ مغفرت کرے، ان کی گفتگو یاد آ گئی، وہ کہتے تھے کہ جو کبھی بھی بھول کر جو ہے مذہب کو لے کر ان تمام معاملات کو لے کر ہمیشہ بڑے احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اس کی ریزنز یہ ہوتی ہیں کہ لوگوں میں شدت پسندی بہت زیادہ ہے، علم کی کمی، شدت پسندی، یہ جو دو چیزیں جب ایک ہی جگہ اکٹھی ہو جائیں تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ابھی اسٹاک ایکسچینج جو ہے کراچی، اس کا میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر حملہ ہوا، تو یہ چیزیں آپ سامنے آپ غور و فکر کرنے کی ہیں۔ اگر آپ اتنے ہی مسلمان ہیں، راسخ العقیدہ ہے کہ آپ اسٹامپ لکھ سکتے ہیں کہ جی میرا ٹیکس میرا ٹیکس، تو آئیے میں آپ کو 1000 چیزیں دکھا دیتا ہوں۔ میں کوئی ہندوؤں کی وہ نہیں کر رہا ہوں، سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی پاکستانی شہری ہیں بالکل اسی طریقے کار سے جس طرح میں ہوں یا آپ ہیں۔ اگر ہم اپنے مذہب کے حساب سے بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہیں تو وہ بھی آزاد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پھر روکنے والا کون ہوگا؟ جیسے ابھی اب قادیانیت کا مسئلہ اٹھا تو فیض آباد میں، اس سے پہلے کتنی جگہ پہ، تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ کام عوام کا نہیں ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے ہی ہم ایوانوں میں ان لوگوں کو بھیجتے ہیں جنہیں رہنما کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا کام تھا کہ وہ ممتاز قادری کے ایشو کو دیکھتے کہ پورے اتنے ماہ اس کا ٹرائل چلتا رہا، اور جب وہ پھانسی ہو چکی، شہادت ان کو جو ہے اس کا مرتبہ مل چکا، اس کے بعد آپ کی گفتگو ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں تھے یہ مولانا جتنے بھی آپ کے علامہ جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، کبھی باپ دادے سے بیٹھ رہے ہیں، پھر بیٹا ہے، آج ان کی پوتے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کبھی ان کا نیلا پرنا ہوتا ہے، کبھی ان کا پیلا پرنا ہوتا ہے، کبھی ان کا کالا، کبھی سفید پرنا، تو بھائی آپ ان کو جا کے کہیں کہ آپ اپنا اسٹامپ پیپر بنا کے سامنے ہمیں دیں، ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کے نام سے، بلکہ مجھے بھی دیجیے گا، پھر میں بھی وہ اسٹامپ پیپر جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کروں گا کہ جی یہ دیکھیں جی ہمارے ٹیکس سے یہ اپنے مندر بنا رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے سینسٹیو موقع پر عوام میں انارکی پھیلائی جا رہی ہے، عوام میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، اور اسپیشلی جو ہے ہندو اقلیتوں کو جو ہے ہمارے ملک میں ان کو ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے وہ محفوظ نہیں ہے۔ ذاتی حوالے میں اگر آپ مجھے پوچھیں، میں اسلام آباد کا رہائشی ہوں، بنیاد جو مقامی یعنی کہ جو ایک ترتیب جسے کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا زیادہ وقت میں نے یہاں گزارا ہے، عباسی مری، لیکن اسلام آباد کی میجورٹی جو ہے یہ ساتھ میں ایک ترتیب چلتی آ رہی ہے تمام مری کے لوگوں کی کہ یہ اسلام آباد راولپنڈی میں سارا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی اسلام آباد کے حوالے سے جو میں یہ سمجھتا ہوں، یہاں پر جیسے اگر آپ کے چرچز موجود ہیں تو ایسے مندر کا ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، اس میں ہوتا ہی ہے کہ اگر یہ معاملات کرنے ہیں تو آپ جا کے پراپر وے میں کریں نا، آپ کسی سے گفتگو کر کے، جیسے آپ کا وزارت مذہبی امور ہے ان سے آپ اپروول لے لیں، آپ باقی طریقوں کار سے لے لیں، جب آپ پریس کانفرنس عدالتوں کے باہر کر سکتے ہیں، اندر آپ کا کیس چل رہا ہوتا ہے، باہر آ کے آپ بتا رہے ہوتے کہ یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، تو اگر آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کے وزارت مذہبی امور والے جتنے بھی ہیں جن کا یہ کام ہے بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں فتویٰ جاری کرے یا معاملات جاری کرے، تو آپ ان کو سامنے لے کے آئیں نا، آپ کیوں اپنے اس حساب کتاب میں گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ ان کو پریس کانفرنس کروا دیں کہ بھائی ان کے بل پہ ہم یہ ساری ترتیبیں کر رہے ہیں۔
تو یہ گفتگو بہت ضروری تھی، مجھے لگا کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ آپ کو اس نظریے سے بھی دیکھنا چاہیے ان چیزوں کو کہ یہ کیسے معاملات ہیں. آیا اسلام آباد میں اتنی ہندو کمیونٹی موجود ہے یا جن کے لیے مندر کی ضرورت ہے؟ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت کیپٹل آف پاکستان ہونے کے یہ ہماری ریپرزنٹیشن کرتا ہے پورے ملک میں. تو ہم جس نظام کے تحت بھی رہ رہے ہوں، چاہے وہ خلافت کا ہو، چاہے وہ صدارتی ہو، چاہے وہ معاملات والا ہو، لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیپٹل جو مان کے چلتے ہیں تو کیپٹل میں آپ جو ہے چرچز، ہندو کے جو مندر ہے، اس قسم کی تمام چیزیں آپ وہاں پہ کر رہے ہو. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی پروجیکشن پوری دنیا میں جاتی ہے وہ ایک جو ہے متوازن شخصیت کے طور پر، متوازن ملک کے طور پر لوگوں کے سامنے آتی ہے. تو مجھے نہیں لگتا ہے جی کہ یہ ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ڈسکس کرنا چاہیے، کہ گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے پاس بہت زیادہ سیریس معاملات ہیں. تو دکھ ہی ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں جی کہ اتنے عرصے بعد اسامہ بن لادن صاحب جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو پھر آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جو جتنی بھی آپ کی ایجنسی ہیں، جتنے آپ کے ادارے ہیں، آپ نے ان کو کتنی مشکل میں ڈال دیے. تو آپ سوچ سمجھ کے، جب آپ اتنے بڑے لیول پہ جا چکے ہیں، سوچ سمجھ کے گفتگو کریں کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ اور کیوں کہہ رہے ہیں آپ لوگ. تو اللہ پاک جی ہم تمام لوگوں کو جو ہے شعور اور آگہی عطا فرمائے. ایک جو دعا جو ہمارے والد صاحب ہمیشہ کیا کرتے تھے، اللہ مغفرت کرے، میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے اس کی گزارش کروں کہ آپ لوگ بھی ہمیشہ کیا کریں کہ یا الہی جو ہمیشہ ہمیں ایک تو متازی کی زندگی نہ دکھا اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پر کر. کہتا ہے یا الہی رحم کر، رحم انچار پر، مجبور پر، معذور پر، مسکین پر، لاچار پر. تو اللہ پاک ہر آدمی کو مسائل اور پریشانیوں سے دور رکھے. آمین.